دیکھیں یہ ایک شریعت میں متا ہے، اور جتنے بھی کہتے ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری والے ہیں، جتنے یہ شاعری محلے والے ہیں، یہ ابھی سوال اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ اوپر علم لگے ہوئے ہیں اور نیچے جناب علی بد کردار عورتیں ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں، ہمیں اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرو، صفائی کا تو حق ہے نا۔ پہلی تو بات ہے کہ مذہب شیعہ میں متا یقیناً حلال اور جائز ہے، اور ہمارے لیکن اس کی شرائط ہیں۔ اگر کوئی شاعری محلے والا یا کوئی اور بد کردار عورت سے حرام کرتی ہے تو یہ مذہب شیعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر پہ علم لگا کر برائی کرتا ہے تو یہ علم یا علم والے کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد مال میں ملاوٹ کرتا ہے یا ہیرا پھیری کرتا ہے تو غیر مسلم اگر کہے یہ اسلام کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں، اس بدبخت کا قصور ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھ کے برائی کر رہا ہے۔ یہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے، یہ مذہب شیعہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہاں البتہ مدعا کے متعلق یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا یہ 5واں پارہ، 5ویں پارے کی یہ پہلی آیت مجیدہ خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ ایسی عورتیں جو پاک و پاکیزہ ہے اور وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں اور ان کا حق مال دینے کے بعد اپنی بیوی بنا کے وہ استعمال کر سکتے ہو، حلال ہے۔ آگے ہے تو فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ۔ ہاں ایسی عورتوں کے جن عورتوں سے تم نے متا کیا ہے اور ان کا حق میں ادا کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک خاص مدت تک کے لیے وہ عورتیں تمہاری بیویاں ہیں۔ نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نکاح دائمی، ایک ہے نکاح منقطع۔ گھبرا تو نہیں ہے، یہ سوال آیا ہے ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک ہے نکاح دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا نکاح، دوسرا ہے نکاح منقطع جس میں ایک خاص مدت معین ہو۔ جو عام نکاح کیا جاتا ہے اس نکاح کو نکاح دائمی کہتے ہیں اور اس کو نکاح متا کہتے ہیں۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا، یعنی 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیہ مجیدہ نمبر ہے 24، اور اس میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم نے رسول خدا کے دور میں دو رکھے اور رسول خدا کے دور میں بھی اور خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کی آدھی حکومت تک ہم تمام صحابہ رسول کے حکم کے مطابق نکاح کرتے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری فرمایا کہ متعتان کانت علی عہد رسول اللہ ولا انہا عنہما وآخر علینا، کہ رسول خدا کے دور میں جو دو متے تھے، ایک متعتل حج تھا، ایک متعتل نساء تھا، میں مغرر ان کو منع کرتا ہوں، اور آج کے بعد جو بھی یہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ حلال محمد امام یوم القیامہ، حلال محمد امام یوم القیامہ، جو رسول نے حلال کیا وہ قیامت تک حرام ہے، جو رسول نے حرام کیا قیامت تک حرام ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ رسول کے حلال کی لیے اسے حرام کرے۔ لکھ لو کتاب کا نام حوالہ دے رہا ہے، تفسیر دے مشہور جلد نمبر 2، اور اس کے
کے علاوہ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 مطلوب مصر، اس کے علاوہ تاریخ طبری، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں یہ روایات موجود ہیں، توجہ فرمانے ہیں. تو پھر اب دیکھنا ہوگا کہ رسول کے دور میں جو چیز حرام نہیں تھی اسے کسی کو حرام کرنے کا حق کیا ہے؟ جی پھر اگر ناراض ہو تو مجھے اس مدت سے کہنے کا حق دو گے کہ آپ اگر رسول نے اپنی شریعت میں یہ جو اللہ کی حکمت کے مطابق یہ کام سنت کرا دیا تھا، تمہیں قرآن نے اس کی ناف سے منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ اور جو آئیے نہیں جو حلال کرا دیا تھا، اگر یہ حرام نہ کیا جاتا آج دنیا میں بدکاری نہ ہوتی، آج پہلے حرام نہ ہوتا، آج سنا نہ ہوتا. تو پھر جو حرام کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے اس کا ثواب و عذاب اس کے حصے میں جاتا ہے. میرے محترم سامعین، خدا رہا دین کو نصاب نہ بنایا تھا، اس دین کو بڑے عجیب ہے. گھوڑے کے